اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے کہہ کے سمجھ لیا کہ یہ فریضہ جو تھا صلاۃ الہ کا وہ تو ہم نے پورا کر دیا. نتائج ہمارے سامنے. عزیزان من، میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اگر کہ ایک پورا درس اس نے لے لیا لیکن بڑا اہم مقام تھا. اور یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر آگے وہی چلتا ہے، وہی جو حج کے متعلق، وہی جو تمام دنیا کے الجھے ہوئے معاملات سنوارنے کے متعلق جو اجتماع ہو رہا تھا اس میں آتا ہے. پھر اس کی ذرا سی جزیات میں بھی آتا ہے. ایک بات اگلی آیت میں یہ آ گئی ہے جو میں عرض کر دوں کہ اس نے کہا توہم پرستیوں کو کوئی راستہ نہیں یاد رکھو. جب یہ دین عرب میں نہیں تھا، کعبہ تو موجود تھا، وہ قومی حیثیت تھے، اس کی کچھ پرستشی کیا کرتے تھے، کچھ رسومات ادا کرتے تھے، کچھ توہمات تھے. یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کے متعلق یہ ذہن میں تھا کہ یہ مقدس پہاڑیاں بن گئی ہیں، ان کے اندر نہیں چلنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، بہت مقدس ہیں. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک روایت جو تھی وضع کی ہوئی نہیں، تورات سے لی ہوئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے جلاتے کے کہنے کے مطابق، اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی روایات میں یہ تھی، اس بیوی کو اور اتنے شیر خوار بچے کو لا کر یہاں وادی وارزی ذرا میں، کہ جہاں کوئی آبادی تو ایک طرف رہی، کوئی کسی نباتات کا بھی نام و نشان نہیں تھا، گھاس کا تن کا بھی نہیں تھا، یہ کچھ کہا وہاں لا کے اور ان کو چھوڑ دیا یہاں تنہا، اور آپ چلے گئے. اور یہ بیچاری مامتا کی ماری ماں حضرت عائشہ جب بچے کو پیاس لگی ہے تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، پانی نہیں کہیں ملتا، بھاگے بھاگے جاتی ہے، وہ ایک ٹیلے پہ چڑھتی ہے کہ دور سے کہیں پانی نظر آئے تو وہاں سے پانی لاؤں. جاتی ہے تو وہاں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو چھوڑ گئی ہوں پیچھے سے کہیں کوئی بھیڑیا ہی نہ اٹھا کے لے جائے. پھر بھاگتے ہوئے چلی آ رہی ہے اور بچے کو آ کے پھر دیکھتی ہے، پھر اس کا منہ چومتی ہے، پھر اس کو لٹاتی ہے، پھر بھاگتی ہوئی جاتی ہے. یعنی یہ آپ کے ہاں کی ایک روش ہے، یہ صفا و مروہ کے متعلق. اور اسی کے تابع ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہو گئی، یہ وادیاں بڑی مقدس ہیں، ان میں چلنا پھرنا جو ہے بالکل نہیں چاہیے. مقدس مقامات میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پاؤں نہ کسی انسان کا پڑ جائے، بے حرمتی ہو جائے گی ان کی. صفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ پہاڑیاں جو ہے جیسا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں کچھ سمبل بھی ہیں. میں عرض کروں گا جب تاریخ میں آؤں گا تو پھر یہ سمبلز کیسے بنی ہیں. یہ مدافعت کا سامان بہن پہنچاتی تھی، اس کعبے کی ڈیفینس کا کام دیتی تھی یہ پہاڑیاں. اس کا ایک ذہنی احترام ایسا ہی تھا جیسے سن 65 میں آپ نے اس نہر کے متعلق اپنے ذہن میں بات قائم کی تھی. کہا یہ اتنی سی چیز ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس نہر کے پانی میں ہاتھ نہیں ڈبونا چاہیے، ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں گندے ہیں، یہ پاکیزہ اور مقدس نہر، اس کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے، اس کے گرد بیٹھ کے رام جپنا چاہیے صاحب. تمام پرستی آ گئی. کہا یہ شاعر اللہ ہے. فمن حج البیت اعتمرا، جو آئے اس کانفرنس کے اندر، سالانہ ہو یا ایمرجنسی میٹنگز ہو، یاد رکھیے حج اور عمرہ کے یہ معنی ہیں. حج تو وہ ہے جو متعین طور پر معلوم ہے کہ سال کے بعد یہ اجتماع ہوگا، اور اگر ہنگامی اجتماعات کی ضرورت ہے تو فوراً بلائیے مختلف اپنے اقوام کی امتوں کے نمائندوں کو، فوری ہنگامی اجلاس جو اسے عمرہ کہتے ہیں. کہا کہ وہ اس کے لیے یہاں آئے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو اس میں کوئی بات مذاہبی اور گناہ کی نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ چلے پھرے آ کر کوئی مقدس چیز بن گئی ہے. اور اب آپ کو معلوم ہے وہ حج کر رہا ہے، ان کو پتا صحیح بین الصفا والمروہ، وہ جو بھاگتے ہیں ان دونوں کے اندر چکر لگا لگا کے، اور جو معذور ہوتے ہیں سنا ان کے اوپر یہ ویل چیئر جو ہے ان پہ بٹھا کے ان کو وہاں سے چلاتے ہیں، 7 پھیرے وہاں کرنے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں، اس میں تمام پرستی کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں فی ذات ہی کچھ مقدس نہیں ہو جاتی، شاعر کا کام دیتی ہیں. وہاں پھر وہی بات جو پہلے میں نے عرض کیا تھا قرآن لے آتا ہے. تو یاد رکھو یہ چیزیں صرف سمبل کی حیثیت. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بات تو یہ ہے کہ تم دل کی رضامندی سے نو انسانی کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کرتے ہو. یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے شاکر نعمتوں کا
پھل دینے والا، علیم جاننے والا، تم کس نیت سے کیا بات کرتے ہو؟ شاکر کا لفظ آپ دیکھتے ہو یہاں کہاں آیا ہے؟ محنتوں کا پھل دینے والا، بھرپور نتائج دینے والا. یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس میں کچھ محنت کی جا رہی ہے، اس کے بھرپور نتائج بھی سامنے آئیں گے. یہ اگلی چیز کا یہ میزان مان. آج وقت میں اگر 2-3 منٹ باقی ہے، بہت اہم ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. کہا یہ اس طرح سے وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا. مقام ابراہیمی کیا تھا، قبلے سے مقصد کیا تھا، حج سے مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے کتاب میں بیان کر دی. عزیزان من، غور طلبہ چیز جو یہ قرآن کیا گیا یہاں، تو یاد رکھو بعد اس کے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ سب کچھ واضح کر دیا، جو اس کے اوپر پردے کے اندر اس کو چھپا کے رکھے، جو ان چیزوں کو کتمان کرے، ان کو چھپائے، ان کو باہر نہ آنے دے اور ان کو محض رسومات بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے؟ معروم ہو جائے گا وہ ان تمام برکات سے جو ان کے اندر خدا نے رکھی تھی، اور وہی سے محروم نہیں ہوگا. اس دنیا سے بھی جہاں جہاں ان کو یہ چیزیں ملیں گی، ان تمام ہر قسم کی آسائشوں اور سہولتوں سے اور درخشندگی اور تابندگیوں سے محروم ہو جائے گی یہ قوم. جو ان چیزوں کو جو خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کر دی تھی ان کو چھپائے گا. آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کی جو اصل اور حقیقت و غایت اور روح ہے وہ چھپائی ہوئی ہے آپ کی نگاہوں سے، جو کتاب میں واضح طور پہ موجود ہے. روایات کے پردوں نے ان کو سب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہا یہ کیفیت امتیاز ہے. لیکن اس میں ابدی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن ہے. نظر یہاں سے آتا تھا کہ بس ختم ہوئی یہ قوم جس نے یہ کچھ کیا ہے، جس نے ان حقائقوں کو چھپایا ہوا ہے اور نہ رسمیات میں اس کے بعد افتتاح نہیں. ان الذین تابوا واصلحوا، جو لوگ اپنی اس روش سے باز آ جائے پھر اپنی اصلاح کر لیں. عزیزان من سنیے اگلا لفظ. وہاں یہ کہا تھا کہ جو چیز ہم نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دی، جو اس کو چھپا کے رکھے اس کے ساتھ یہ ہے. یہاں توبہ اور اصلاح کے ہے وہ بینوا، جو بات قرآن نے کہی ہے اس کو اعلانیہ واضح طور پہ جو پھر کہنا شروع کر دے. یاد رکھیے فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ان کی طرف ہم پلٹ کے آ جائیں گے. بینوا، دیکھا چھپائی ہوئی باتوں کے متعلق وہ کہتا یہ ہے توبہ یہ ہے کہ دین کو مذہب پہ بنا دیا، مذہب پہ پھر دین بناؤ. بتاؤ قرآن نے یہ کیا کیا چیزیں دی تھی، ان کی غایت و مقصود کیا بتایا تھا. یہ ہے توبہ، یہ ہے اصلاح. ایسا کر دو گے پھر ہم بھی پلٹ کے تمہاری طرف آ جائیں گے. اور جن کی طرف خدا پلٹ کے آ جائے آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. ان میں جو کفر ہوا بات، لیکن جو اسی حالت کفر کے اندر جیے، انہی حالت کفر کے اندر مر جائے گا. ہم کو فارن اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، پھر تو معرومی ہی معرومی ہے. آپ کو پتہ ہے لعنت کے معنی معرومی ہوتی ہے، ہر قسم کی معرومیاں ان کے لیے ہے سر. اور تو اور خدا کی طرف سے معرومی تو ایک طرف کہا جو بلندی کردار کی بنا پہ عام انسانوں کی طرف سے جو کچھ تمہیں مرحمت ہونے والا ہے اس سے بھی محروم رہ جائے گی وہ قوم کہ جو ان حقائق کو چھپا کے دین کو مذہب میں بدل دے گی، شاعر کو مقصود سمجھ لے گی، رسمیات کو مطلوب سمجھ لے گی. اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی خدا کے انعامات سے معرومی، کائنات کے انعامات سے معرومی، دوسرے انسانوں کی امداد و تکلیف سے معرومی، دھوپ کے ٹکڑوں کے اوپر وہ قوم زندہ رہے گی دنیا کے اندر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، پھر انہیں نہ محنت دی جائے گی نہ ان کی تباہی اور عذاب میں کسی قسم کی تخفیف کی جائے گی. یاد رکھو بچنے کا طریقہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس ایک خدا کے اقتدار کے سامنے جھکو، اس کی اس کتاب سے معلوم کرو کہ اس نے یہ کیا کہا ہے. اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی رحمان الرحیم ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت 163 تک آگے برادران عزیز، 164 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ذرا